کرتے کرتے فیض لیتے لیتے آپ پہنچے مکہ معظمہ میں. مکہ معظمہ کے اندر زیادہ تر آپ کا وقت جو ہے وہ گزرا ہے. وقفے وقفے سے آپ مکہ معظمہ واپس چلے جاتے. اب یہ جو واقعہ میں بتانے لگا ہوں آخری بات ہے, ختم ہونے وقت کے قریب ہے. یہ واقعہ جو ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ سلطنت کو چھوڑ کر آئے تو آپ کی بیوی ایک بچہ 4 سال کا آپ چھوڑ کر آئے تھے. آپ ان تمام لوگوں کی یہ آرزو تھی کہ یہ دوبارہ واپس آ جائیں, تو وہ واپس لانے کے لیے بار بار حربے استعمال کرتے تھے. ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ابراہیم بن ادھم ہیں کہاں, معلوم ہوتا تھا. اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ معلوم نہیں ہوگا لوگوں کو, ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ کون ہے. تو وہ حربے حربے سے کبھی تانے دے کر اور کبھی کچھ حربہ استعمال کر کے وہ آپ کو واپس لانا چاہتے تھے, لیکن آپ واپس نہیں جاتے. فرماتے تھے تم ہی کرو یہ کام, میں نے یہ کام نہیں کرنا. انہوں نے ایک بہت بڑا حربہ جو ہے وہ استعمال کیا. وہ یہ ایک روایت میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں, وہ حربہ یہ استعمال کیا کہ آپ کے 4 سالہ بیٹے کو لے کر وہ مکہ معظمہ پہنچ گئے. یہ اگر ان کو چھوٹی عمر کا مانا جائے, یعنی 4 سال 5 سال 9 سال 11 12 سال کا بھی اگر بچہ مان لیا جائے. اب دیکھیے جب آدمی کر رہا ہوتا ہے تو اس کی عبارت سے ایکوریٹ پتہ نہیں چلتا, پھر خود تھنکنگ کرنا پڑتی ہے. اگر 13 سال کی عمر کا مانا جائے تو یہ ابتدائی مراحل ہوں گے. تو 13 سال کا جب بچہ ہوا آپ کا تو وہ لوگ بچے کو لے کر آ گئے, بچہ اور بیوی دونوں لے کر مکہ معظمہ پہنچ گئے. تب آپ کعبے کا طواف کر رہے تھے, کعبے کا طواف کر رہے تھے. تو بچے کو انہوں نے سمجھایا کہ یہ تمہارے ابا ہیں, تم ان کے ساتھ ساتھ چلنا. خود سامنے نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم بن ادھم طواف کرتے کرتے یہ بچہ بالکل آگے آ گیا. بچے پہ آپ کی نظر پڑ گئی, اور آپ نے یہ سب سے آپ کے ساتھی اور آپ کا اصول یہ تھا بے ریش لڑکے پہ نظر نہیں ڈالنی اور عورت کو نہیں دیکھنا, خاص کر کے جب مکہ میں ہو. لیکن اس بچے پہ جب نظر پڑی تو نظر رک ہی گئی, نظر رک ہی گئی. آپ نے بچے کو پکڑ لیا, نیچے بٹھایا, طواف رک گیا, نیچے بٹھا لیا. کہنے لگے تم کون ہو؟ اب ذرا تصور کیجیے کہ جب چھوڑ کر آئے تھے تو 4 سال کا تھا, اب جب ملا تو 13 سال کا بچہ. پوچھتے ہیں تو کون ہے, تیرے ابا کا نام کیا ہے؟ تو یوں چہرے کو دیکھ کے کہنے لگا میرے ابا کا نام ابراہیم بن ادھم ہے. اب رو پڑے, پاس بٹھا کے کہنے لگے قرآن پڑھا تو نے؟ ہاں قرآن پڑھا ہے میں نے. اچھا کچھ سناؤ. اپنے بیٹے سے قرآن سننے لگے. بیٹا قرآن سنا رہا ہے تو روتے جا رہے ہیں, روتے جا رہے ہیں. ایک دم سے چیخ نکل گئی آپ کی, ہاتھی بچادی سے آواز آ گئی, تم ہماری دوستی کا دھم بھرتے اور دعویٰ کیا, جھوٹا دعویٰ کرتے ہو, ہماری عبادت کو روک کے اپنے بچے کی جانب نگاہ کر رہے ہو. بس اتنا کہنا تھا کہ یا اللہ میری مدد فرما, یہ یا اللہ میری مدد فرما کہنا تھا. بچے نے دم توڑ دیا, بچہ فوت ہو گیا. خود اپنے ہاتھوں سے بچے کو دفنایا, اپنے ہاتھوں سے ایک ہی بیٹے کو دفنایا. اپنے بچے کو دفنا کر پھر شکریہ ادا کیا, اللہ اب تیری دوستی کے علاوہ اب کوئی نہیں آئے گا. اللہ اکبر جل شان. ایک تو یہ روایت ہے, اور ایک یہ ہے کہ آپ کا بیٹا بھی بادشاہ بن گیا. یہ وہ ہے کہ جب یہ پھر آپ کی آخری عمر میں ہو, بیٹا بھی بادشاہ بن گیا. بیٹا آیا ملا آپ سے, لیکن تب بھی آخری بات یہی ہے کہ وہ بیٹا آپ نے کہا یا اللہ میری مدد کر, تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو آپ نے پاس بلا لیا. تب بھی یہی ہے. تو دونوں طرح سے ہے, آپ کا وقت گزرتا گیا اور آپ نے جہاد میں جو ہے وہ حصہ لیا. جہاد میں جو ہے وہ آپ نے حصہ لیا, باہری جہاد کے اندر, اور وہیں آپ کا جو ہے وہ بعض کہتے ہیں شہادت ہوئی, بعض کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہو گیا. دنیا میں آپ نے تبلیغ کی, لوگوں کو فقر اور تصوف کا علم دیا, اکثر لوگوں کو ہٹائے رکھتے تھے, اور آپ کی تعلیم کا اصل یہی ہوتا تھا. گھوم کے آپ کی تقریر تبلیغ ادھر ہی آتی تھی کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, تم اس سے بھاگ نہیں سکتے. یہ آپ کا محور ہوتا تھا آپ کی تبلیغ, کہ یہ اگلے کے دماغ میں مثالوں سے بٹھلا دینا ہے کہ تم آئے ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اور آپ, جیسے میں ہر ولی کا ایک ٹائٹل جملہ بولتا ہوں, آپ کا ایک ٹائٹل جملہ ہے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ٹائٹل جملہ ہے, جو بند ہے اسے کھولو, اور جسے کھولا ہے اسے بند کر دو. یہ ٹائٹل جملہ ہے, آپ بھی سن لیجئے. جو بند ہے اسے کھولو, یعنی جیب, دولت یہ بند رکھی ہے اسے کھولو, اور جو کھولی ہوئی ہے یہ زبان, اسے بند کر دو, تو تم ولی کامل بن جاؤ گے. یہ ٹائٹل جملہ ہے, اور یہ آپ لوگ بھی ایسے جملے لکھتے رہا کریں. آپ کا آخری وقت آیا, جس نے آنا ہے اس نے چلے ہی جانا ہے آخرکار. اب آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے, وہ ساری ریسرچ آپ بھی سن لیجیے. ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا مزار بغداد میں ہے, امام احمد بن حنبل کے متصل.
دوسرا یہ ہے کہ ملک شام میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے مزار کے متصل۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کا مزار جو ہے قبر مبارک مدینہ میں ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ بلخ اسی شہر میں جہاں آپ بادشاہ تھے اسی شہر میں آپ کا مزار ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہاں وہ ابراہیم بلخی کا ہے اور انہی کی اولاد ہے، ان کی تو اولاد ہی نہیں تھی۔ اور ایک یہ ہے روایت، پاکستان جائیں تو خیر پور میں وہاں بھی ایک مزار ہے، اس کو کہتے ہیں ادہم سلطان کا مزار۔ لیکن یہ ابراہیم بن ادہم نہیں ہے، یہ لال شہباز قلندر کے مرید ہیں۔ یہ بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک ہے انہی کے نام سے کہ ابراہیم بن ادہم، لیکن وہ ایک روایت یہ ہے کہ معلوم ہی نہیں کہ آپ کا مزار کہاں ہے اور آپ جو ہے وہ غائب ہو گئے، لیکن زیادہ تر مشہور جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ملک شام کے اندر ہیں۔ پیلسٹائن کے اندر فلسطین میں بھی ایک مسجد ہے آپ کے نام کی، اس مسجد کا نام ہے مسجد سلطان ابراہیم بن ادہم۔ یہ 336 ہجری کے اندر یہ مسجد جو بنائی گئی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ 162 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ حضرت ہدیہ کہتے ہیں کہ 280 ہجری کے اندر ہوا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 187 ہجری کے اندر آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا۔ تو خواتین و حضرات، ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو معلوم تھا میں نے آپ کی نظر کر دیا۔ اب آپ میرے ساتھ ہیلپ یہ کریں گے کہ یہ واقعہ اور یہ باتیں آپ آگے